سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کی فضیلت کی جانب بڑھتے ہیں، اور پھر ایک موضوع برا کون اور بھلا کون، اس پر انشاءاللہ الرحمن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ایک سوال اور اس سے ریلیٹڈ دیگر اور جو سوالات ہیں وہ شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جہاں درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، وہیں درود شریف لکھنے کی بھی بڑی برکت ہے۔ اللہ اکبر! کیسے؟ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر امام ہے، بہت بڑے محدث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک اسلامی بھائی تھا، وہ انتقال کر گیا، فوت ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ انتقال کے بعد میں نے ایک بار اسے خواب میں دیکھا اور اس سے سوال کیا، کیا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے بتایا مجھے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میں نے اسے سوال کیا، پھر پوچھا، میں نے کہا بھئی کس عمل کی وجہ سے تمہیں بخش دیا گیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں حدیث پاک جب بھی لکھتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آتا۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر خیر آتا، میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ درود پاک لکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی عمل کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس تشریف لاتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی کچھ سکھانے کا مبارک انداز یہ ہوتا تھا، خود ہی سوال کرتے اور پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہی ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف علی ناس جلوس، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ہوا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اچھوں بروں کی خبر نہ دوں؟ اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ فرماتے ہیں فسکتوا، سب کے سب خاموش ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا، سب خاموش۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اچھوں بروں کی خبر نہ دوں؟ تو 3 بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے فقال رجل، ایک بندہ کہنے لگا یا نبی اللہ اخبرنا بخیرنا من شرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں اچھوں بروں کے بارے میں بتائیے، اچھا کون ہے برا کون ہے؟ اللہ اکبر! نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں بیان فرما رہے ہیں اچھا کون ہے برا کون ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک
اپنے آپ کو اس بات پر رکھ کر سوچے، غور کرے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اچھا آدمی اور برا آدمی ہونے کا جو معیار مقرر فرمایا ہے، میں اس معیار میں کہاں کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ، ارشاد فرمایا اچھا آدمی وہ ہے، بھلا وہ ہے، خیر والا بندہ وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جاتی ہے۔ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، ارشاد فرمایا اور اس بندے کے شر سے امن ہو، حفاظت میں رہے بندہ، ارشاد فرمایا یہ کون ہے؟ یہ اچھا آدمی ہے، یہ بھلا آدمی ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَشَرُّكُمْ، اور جو برا آدمی ہے وہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شَرُّكُمْ مَن لَا يُرْجَى خَيْرُهُ، برا آدمی وہ ہے جس سے خیر اور بھلائی کی امید نہیں کی جاتی، اور ساتھ میں یہ ہے وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور اس کے شر سے، اس کی برائی سے آدمی امن میں بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنا صاف واضح طور پر ارشاد فرمایا خیر والا کون ہے، بھلائی والا کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے، برائی والا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے ہر ایک غور کرے اپنے آپ پر کہ لوگ ہم سے کس چیز کی توقع رکھتے ہیں، لوگوں کی مجھ سے امید کیا ہے، کیا مجھ سے خیر کی امید رکھی جاتی ہے، یا لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں کہ اس بندے کی برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیسی امید رکھتے ہیں لوگ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، فرماتے ہیں کہ قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے اطمینان ہو، کیا کہ یہ آدمی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اللہ اکبر، اور ہو سکتا ہے تو خیر ہی کرتا ہے، بھلائی ہی کرتا ہے، کام ہی آتا ہے بندے کے۔ اور پھر جو اگلا حصہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے خیر کی امید نہ کی جائے، برے آدمی کی جو نشانی بیان فرمائی، فرمایا اس کے شر سے امن نہ ہو، فرماتے ہیں یعنی قدرتی طور پر لوگ اس سے ڈرتے ہوں کہ یہ آدمی خطرناک ہے، اس سے بچو، اس سے خیر کی توقع نہیں ہے، اس سے خیر نہیں پہنچے گی بلکہ اس آدمی سے شر ہی پہنچے گا، برائی ہی پہنچے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین واقعی اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو کئی لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے متعلق ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، یہ وہ آدمی ہے کہ جس سے خیر ہی ملے گی، جس سے بھلائی ہی ملے گی، یہ آدمی تکلیف دینے والا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے کام آنے والا ہے۔ ایسے بندے یقیناً ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ خیر والے لوگ ہیں، یہ اچھے آدمی ہیں، یہ تم میں سے بھلائی والے افراد ہیں۔ اور ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جن سے لوگ ڈرتے ہیں، اور بعض اوقات تو حالت و کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اکبر ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان کی برائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگ یا تو کترا کے گزر جاتے ہیں ان کے پاس سے، اور یا اگر کبھی سلام دعا کا معاملہ ہو بھی جائے، ملنا ہی ہے، تو لوگ صرف اپنی عزت بچانے کے لیے، اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس بندے سے مل رہے ہوتے ہیں۔ ہم غور کریں اپنے آپ پر کہ کہیں ہمارا معاملہ ایسا تو نہیں، اور اگر ایسا ہے اللہ نہ کرے کہ لوگ ہم سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ اس آدمی سے خیر نہیں بلکہ شر ہی پہنچے گی، تو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اپنے آپ کو ایسا بنائیں جیسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر والا ہو بندہ، اس آدمی کے ساتھ بھلائی ہی کی امید کی جا سکتی ہے، شر سے برائی سے اس بندے سے امن ہے۔ اور بعض اوقات ایسی بھی روایات موجود ہیں جیسے حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، کیسے؟ فرمایا کہ جو بھلائی کی چابیاں اور برائی کے تالے ہوتے ہیں، یعنی ان سے بھلائی ہی حاصل کی جاتی ہے، وہ بھلائی ہی کے دروازے کھولتے ہیں، اور برائیوں کے لیے وہ کیا ہوتے ہیں؟ تالا ہوتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، لوگوں کو برائیاں چھڑوا دیتے ہیں، لوگ ان کی وجہ سے برائی کو چھوڑ دیتے ہیں، یا وہ خود ایسے ہوتے ہیں کہ برائی جو ہے وہ اس کے لیے وہ تالے کی حیثیت رکھتے ہیں کہ لوگ ان کی وجہ سے برائیوں سے بچتے ہیں، اور خود ان کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا وہ
بھلائی کی چابیاں ہوتے ہیں، لوگ خیر پاتے ہیں ان سے. اور فرمایا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو نیکی کے تالے اور برائی کی چابیاں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جب بات کرنی ہے برائی کی کرنی ہے، جب بات کرنی ہے ظلم کی کرنی ہے، جب ان کے پاس کوئی آئے گا تو وہ ظلم زیادتی کا شکار ہی ہوگا. ایسے لوگ برائیوں کی چابیاں اور نیکیوں کے تالے ہوا کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ میں نیکیوں کی چابی کی حیثیت رکھتا ہوں کہ لوگ میرے پاس آ کر نیکی کا درس حاصل کرتے ہیں، یا معاملہ اس کے برعکس ہے، برائیاں چھوڑ دیتے ہیں، برائیوں کے لیے تالے کی حیثیت رکھتا ہے آدمی، یا اس کے برعکس معاملہ ہے کہ جب کبھی بات کرے گا برائی کی کرے گا، نیکی کے لیے تالے کی حیثیت رکھتا ہے اور برائیوں کے لیے چابی کی حیثیت رکھتا ہے. حضرت سیدنا امام عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ یہی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معیار مقرر فرمایا اچھے اور برے کا، یہ جو حدیث پاک ہے آپ اس کے تحت جو ہے وہ نقل فرماتے ہیں. اس حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ عدل کرنا واجب ہے. اور فرماتے ہیں کہ عدل 3 چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے. کیسے؟ فرماتے ہیں زیادتی نہ کرنا، کسی مسلمان کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا. اور دوسرا ارشاد فرماتے ہیں اسے ذلیل کرنے سے بچنا، باتیں سنانا اور الفاظ کے تیر چلانا اس پر، اور اس کو یوں کہہ لیں کہ اپنی زبان سے زخمی کر دینا. فرماتے نہ، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ایک نہ تو زیادتی کرے، نہ مسلمان کو ذلیل کرے، اور ارشاد فرماتے اسی طرح تکلیف نہ دینا. یہ 3 چیزیں جب ہوں گی، ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ زیادتی نہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے. اللہ اکبر. جب کوئی آدمی کسی سے زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، اس پر تشدد نہیں کرتا، ارشاد فرماتے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں ذلیل نہ کرنے سے بچنا، یہ سب سے بڑی مہربانی ہے. کسی آدمی کو ذلیل نہ کرنا، اسے عزت دینا، ارشاد فرماتے ہیں یہ اس پر بہت بڑی مہربانی ہے. 2 باتیں. اور تیسری ارشاد فرماتے تکلیف نہ دینا، یہ اس لیے کہ یہ سب سے بڑا انصاف ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ 3 چیزیں نہ چھوڑی جائیں، آدمی جو ہے ذلیل بھی کر رہا ہے، تکلیف بھی دے رہا ہے کسی شخص کو، اور ساتھ میں جو ہے اس پر زیادتی بھی کر رہا ہے، فرماتے ہیں جب 3 چیزیں پائی جائیں، زیادتی کرنا بھی پایا جا رہا ہے، تکلیف دینا بھی پایا جا رہا ہے، ذلیل کرنا بھی پایا جا رہا ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر امن، چین، سکون برباد ہوگا. فرماتے ہیں کہ اس سے آپس میں دشمنیاں جنم لیتی ہیں اور پھر معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. اس لیے ان 3 چیزوں کو اپنانا چاہیے، اور جب یہ 3 چیزیں اپنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ تکلیف پہنچنے سے بھی بچیں گے، ذلیل ہونے سے بھی بچیں گے، تو یہ آدمی اچھے لوگوں کے اندر شمار کیا جائے گا، اس سے خیر کی امید کی جائے گی. اور جو اس کے برعکس معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو بندے کو اچھائی کی صف سے نکال کر برے لوگوں کی صف کے اندر جو ہے وہ شامل کرنے والے ہیں. ایسے کام بھی اور ایسے معاملات سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسلمان کی عزت، حرمت، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جان کی عزت و حرمت بیان کی. ہمیں جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں کہ کوئی شخص کسی کو ذلیل کرے، کسی کا مال لوٹ لے، کسی کو جو ہے وہ بے عزت کرے. اس لیے اپنے آپ کو اگر خیر والے لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے اخلاق کو ایسا کر لیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق حسنہ ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں گے، انشاءاللہ الرحمن دنیا میں بھی آسانی ہوگی، آخرت میں بھی اللہ کریم خیر ہی خیر فرمائے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر جانو، نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارو یا برے لقب سے یاد کرنا. ارشاد فرماتے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کا مذاق اڑایا جائے. بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا نظریہ، لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ مذاق اڑائے گا، مجھے ذلیل کرے گا، میرے لباس پر جو ہے وہ یہ اس طرح کے کمنٹس کرے گا، یا میری جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ زبان کا مذاق اڑائے گا. اس طرح کے اسلام نے یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں ان سے ہمیں منع کیا ہے.
کہ کسی مسلمان کو ذلیل جاننا، حقیر سمجھنا، اس کے دل آزاری کرنا، اسلام نے یہ اس طرح کے سارے گورے، کالے، غربت، افلاس، یہ جو نسب، پیشے، ان پر جو فخر کرنے والے لوگ تھے اس کو ختم کر دیا۔ اور اب مسلمانوں کی کیفیت کیسی ہے؟ آپ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی مثال ذکر فرماتے ہیں شہد کی مکھی نا مختلف پھولوں کے رس چوس لیتی ہے، وہ جدا جدا ہوتے ہیں، کوئی کڑوا ہے، کوئی پھیکا ہے، کوئی کیسا ہے، پھر اس کا نام کیا ہوتا ہے ایک کا؟ فرماتے ہیں شہد اس کا نام ہوتا ہے۔ مختلف لکڑیوں کو آگ جلا دے تو اس کا نام راکھ ہو جاتا ہے۔ فرماتے یوں ہی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑ لیا تو اب سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ارشاد فرمایا چاہے وہ روم کا رہنے والا ہو، چاہے حبش سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں، ہم سے خیر کی امید کی جائے، ہم سے بھلائی کی امید کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ہمارے لیے بہت کچھ بیان کر دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی ہم غور کریں اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جیسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ ورنہ وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں یا جن سے مسلمان امن میں نہیں ہوتے، جن کے شر سے لوگ ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اس کے اندر بھی ایک سوال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم چل رہے تھے، جا رہے تھے، ہمارا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام رک گئے تو ہم بھی ٹھہر گئے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک رنگ جو تھا نا وہ تبدیل ہونے لگا، یعنی جو کیفیت تھی دل کی وہ بدلنے لگی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی جو قمیص مبارک تھی نا اس کی آستین کپ کپانے لگی۔ فرماتے ایسی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت ہو گئی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ آپ کی کیفیت ایک دم تبدیل ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم بھی وہ آواز سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کیا سماعت فرما رہے ہیں؟ آپ تک کیا آواز پہنچ رہی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو دو قبروں والے ہیں نا، ارشاد فرمایا ان قبروں میں انتہائی سخت عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا وہ بھی ایسے گناہ کی وجہ سے جو حقیر ہے، یعنی ان دونوں کے خیال میں حقیر تھا، چھوٹا سا گناہ تھا، یا یہ ہے کہ وہ ایسا گناہ تھا جس سے بچنا آسان تھا لیکن یہ بچے نہیں اس سے۔ اب کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ کون سا گناہ ہے؟ سوال کیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے، یا رسول اللہ وہ کون سا گناہ ہے جس سے بچنا آسان تھا یا جسے یہ حقیر جانتے تھے لیکن نہیں بچے؟ یا رسول اللہ وہ کون سا گناہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک آدمی وہ تھا جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، یہ وہ کام ہے جو قبر میں عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بندہ مومن کو چاہیے اپنا لباس، اپنا جسم، اپنا آپ پاک صاف رکھے۔ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو احتیاط کرے اور ایسا طریقہ کار اختیار کرے کہ جس سے اپنا لباس بھی ناپاک ہونے سے محفوظ رہے اور اسی طرح بدن بھی جو ہے وہ ناپاک ہونے سے بچا رہے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو گناہ ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا دوسرا اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، ارشاد فرمایا اور چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا۔ ارشاد فرمایا اس بندے کا یہ کام تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کی 2 ٹہنیاں منگوائی اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک خبر پہ اس کو گاڑ دیا، رکھ دیا۔ ہم نے عرض کی، صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا یہ انہیں کوئی نفع دے گی؟
کوئی فائدہ دے گی یہ جو آپ نے 2 ٹہنیاں لگائی ہیں کھجور کی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جب تک یہ دونوں ٹہنیاں تازہ رہیں گی، تر رہیں گی، سبز رہیں گی، ارشاد فرمایا ان سے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، کمی ہوتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، مسلمانوں کو تکلیف دینا، زبان سے تکلیف دینا، چغلی کر کے تکلیف دینا، یہ وہ کام ہے جو بندے کو قبر میں عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس طرح کے کام سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو دور رکھیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہو۔ جہاں یہ تکلیف دینے کا معاملہ ہے وہ عذاب میں مبتلا دکھایا گیا، ایسے ہی جو تکلیف دور کرنے والا بندہ ہے، اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین یہاں بھی ایک سوال ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، وہ کیا ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم شریف میں بھی اس کو نقل فرمایا، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسند امام احمد میں اس کو ذکر فرمایا حدیث پاک کو۔ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا دلنی علی عمل، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، مجھے رہنمائی کیجئے ایسے عمل کی جانب، کیا یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھے جنت میں داخل کروا دے، ایسا عمل بتا دیں یا رسول اللہ، یا او انتفع بہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یا ایسا عمل بتا دیں جو مجھے فائدہ دے، جس سے میں فائدہ حاصل کروں۔ ایک یہ الفاظ ہیں، اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، عرض کرتے ہیں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یا نبی اللہ علمنی شیئا انتفع بہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں، علمنی مجھے سکھا دیں، شیئن کوئی ایسی چیز سکھا دیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، انتفع بہ جس سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین سنیے، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے لیے پوچھا، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ کام بتا رہے ہیں جو فائدہ دینے والا بھی ہے، وہ کام بتا رہے ہیں جو بندے کو جنت میں داخل کرنے کا سبب بن سکتا ہے، اور سبب ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں سے تکلیف کو دور کرنا، مسلمانوں کے رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، دور کر دینا، وہ کام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں ان کے سوال کے جواب میں، یہ وہ کام ہے کہ جو بندے کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، جو بندے کو فائدہ دینے والی چیز ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں چاہیے ہم دیکھیں اپنے ارد گرد، بارہا ایسا موقع جو ہے وہ نیکی کمانے کا ہاتھ آتا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ جنت میں جانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ کیا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں، کوئی کانٹے جو ہے وہ رستے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کانٹے والی جھاڑی پڑی ہوئی ہے یا کوئی ٹہنی پڑی ہوئی ہے، اٹھا کے اس کو دور کر دیا۔ بعض لوگوں کا مزاج یہ بھی ہوتا ہے، کچھ کھائیں گے پیئیں گے، یا مثال کے طور پر وہ شیشے کی بوتل ہے اس کو توڑ دیں گے رستے کے اندر، بائک پنچر ہوگی، کسی کا پاؤں زخمی ہوگا، کوئی بچہ جو ہے وہ اس سے زخمی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہرگز کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کے رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دینا چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو بندے کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور جو بندے کو فائدہ دینے والی چیز ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے نا اسی طرح کیلا کھائیں گے اور سڑک پر چھلکا پھینک دیں گے اس کا، یا رستے میں پھینک دیں گے، گرا آدمی اور ہڈی ٹوٹ گئی اس کی۔ اگر ایسا کبھی دیکھیں اس کو دور کر دیں رستے سے، یہ وہ کام ہے جو آپ کو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نیک کام، مسلمانوں کے رستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم